الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، یہ بات تو سچ ہے کہ مسلمانوں کی ہر چیز کی درستگی اور ہر چیز میں ترقی اور بہتری اور کامیابی اور فلاح ان کے دین سے وابستہ ہے. دین کی درستگی سے مسلمانوں کی زندگی کی درستگی ہے. لیکن آج دین کا تصور بدل گیا، اس لیے بہت سارے نادان یہ سمجھنے لگے کہ دین کا زندگی سے کوئی عمل دخل نہیں. دنیا میں اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، مذہب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، دین کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے. ہم سالہ سال سے مذہبی باتیں سن رہے ہیں، مذہب پہ عمل بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہیں کے وہیں ہیں، بلکہ لوگوں سے، دنیا سے اور پیچھے اور پست اور رسوا اور شکست خوردہ. تو بعض نادان لوگوں نے مسلمانوں کو اس دولت سے محروم کرنے کے لیے یہ ذہنیت بنانا شروع کر دی کہ آج کے دور میں مذہب کی ضرورت ہی نہیں. دین کا کیا کام ہے دنیا کی ترقی سے، تہذیب کی ترقی سے، انسان کی ترقی سے؟ دین کا کیا تعلق ہے؟ اور یہ پروپیگنڈا کیوں کامیاب ہوتا ہے؟ اس میں ہم سب بھی شریک ہیں کہ آج ہمارے ہاں اسلام کا تصور بڑا مسخ شدہ ہے. جیسے نبی تھے، انہوں نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا. ان نبیوں کا پہلی مرتبہ ہاتھی سے واسطہ پڑا. تو ایک نے جب ہاتھ رکھا ہاتھی پہ تو اس کے کان پہ ہاتھ پڑا، دوسرے نے ہاتھ رکھا تو اس کے سونڈ پہ ہاتھ پڑا، تیسرے نے ہاتھ رکھا تو اس کے دم پہ ہاتھ پڑا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا ہاتھی کیسا تھا؟ تو جس کے ہاتھ میں جتنا ہاتھی آیا اس نے سمجھا سراپا ہاتھی یہی ہے. ایک کہنے لگا پتے کی طرح تھا. جس کا ہاتھ اس کے کان پہ پڑا تھا کہنے لگا ہاتھی ایک پتے کی طرح تھا. دوسرا کہنے لگا ہاتھی ایک ربڑ کی طرح تھا جس کا سونڈ پہ ہاتھ پڑا. تیسرے نے اپنے انداز سے بات کی. تو عموماً آج مسلمان اسلام کے معاملے میں نابینے ہیں. اسلام اپنی پوری شکل کے ساتھ آج زمین پہ ہے نہیں. نہ اقتدار پہ ہے، نہ بازاروں میں ہے، نہ ایمانوں میں ہے، نہ غمی خوشیوں میں ہے. رہا سا تھوڑا سا مسجدوں میں ہے. لوگوں نے سمجھا نماز پڑھنے کا نام دین ہے. سارا اسلام اسی کا نام ہے.
عید پڑھ لی، جمعہ پڑھ لی، کچھ نمازیں پڑھ لی، سال کے بعد کچھ روزے رکھ لیے، کبھی عمرہ کر لیا، کبھی حج کر لیا، سمجھ بیٹھے اسلام اسی کا نام ہے۔ کسی نے اس کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی، اس نے کہا کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس کافی ہے اسلام، اب عبادات کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ کوئی آدمی دیندار ہے تو اس کی نظر میں دین اس کا نام ہے کہ عقیدہ، عقائد اور عبادات، بس۔ باقی معاملات، معاشرت، باطنی اخلاق، یہ اس کے دین کی تعریف سے فارغ ہے۔ اور جب آدمی دین کو یہی سمجھے گا تو بتائیے اسلام کا چہرہ کتنا بدنما پیش کرے گا کہ نمازی ہے لیکن جھوٹا ہے، روزے رکھتا ہے لیکن سود کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، خیانت کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، بلی تو نہیں کھائے گا لیکن رشوت کا حرام مال کھا لے گا، چوہا تو نہیں کھائے گا لیکن خیانت سے، ملاوٹ سے، دو نمبری سے مال کما لے گا۔ بتائیے ایسا مسلمان اسلام کا چہرہ کتنا بدنما کر رہا، کتنا بدنما صورت پیش کر رہا۔ پھر ہم کہتے ہیں، اور کسی درجے یہ بات ٹھیک بھی ہے، کہ غیر مسلم نے کچھ ہماری اچھائیاں لے لی، وہ تو ترقی کر رہے اور ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی، ہم اور رسوا ہو گئے۔ ہم نے سمجھ لیا ہم نے ان کے ناچنے گانے سے ترقی کرنی ہے، ہم نے وہ لے لی، انہوں نے محنت لے لی، کوشش لے لی، اپنے ماحول کے لحاظ سے دیانت اور سچائی لے لی، جو لکھا ہے اسی کے مطابق چیز بیچی، جو کہا ہے اس کے مطابق چیز بیچی۔ یہ چیزیں تو مسلمانوں کی تھی لیکن ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی اور ہم نے سمجھ لیا ہم نے اس میں ترقی کرنی۔ بدنما چہرہ اسلام کا چہرہ خراب کرنے میں خود ہمارا کردار بھی، اس لیے اب بے دین طبقہ کہنے لگا کہ دین پہ چلنے سے اس دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ سچ کیا ہے کہ ہم نے دین اختیاری نہیں کی۔ عقیدہ، نماز، عبادت، یہ تو دین کے دو حصے ہیں اور ان کا تعلق ذاتی زندگی کے ساتھ ہے، ان چیزوں کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ دین کے تین حصے جس کا تعلق مخلوق سے ہے، بازار سے ہے، تجارت سے ہے، معاشرے سے ہے، سوسائٹی سے ہے، لوگوں سے ہے، وہاں تو دین نہیں ہے۔ معاملات کو دین سے نکال دیا، معاشرت مسلمانوں کی سی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں مسلمان کیوں پست ہو رہا ہے، کیوں رسوا ہو رہا ہے، کیوں اس کا معاشرہ غیروں سے زیادہ راحت والا، سکون والا نہیں ہے؟ ہم نے اسلام کی زندگی نہیں اپنائی،
معاملات حرام ہو جائیں نا، عبادات بھی عبادت نہیں رہتی. حرام کھانے سے کون سی عبادت رہتی؟ اس کو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی چوہا کھلا دے نہیں کھائے گا، 2 نمبر سے پیسہ کما لے گا، ملاوٹ کر دے گا، ناپ تول میں گڑبڑ کرے گا. آج کسی پہ اعتماد کرنا مشکل ہے، کہنے میں وہ بھی مسلمان. کس کی بات کو مانے بھائی، کس کی بات پہ اعتماد کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان مال سے محبت کی وجہ سے فطرتی طور پر بخیل ہو سکتا اور فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جب جھوٹ معاشرے میں آتا ہے کوئی شخص قابل اعتماد نہیں رہتا. پتہ نہیں سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. لکھتا کچھ ہے، بیچتا کچھ ہے، کہتا کچھ ہے، دیتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے، فروخت کچھ کرتا ہے. الامان والحفیظ. ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ دین نام ہے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اور کچھ عبادات کرنے کا. حالانکہ دین کا یہ حصہ بندے اور مولا کا ہے. دین کا اس سے بڑا حصہ جس کا تعلق مخلوق سے ہے وہ معاملات ہیں، وہ معاشرت ہے. یقین جانیے اگر مسلمانوں میں دین آ جائے، معاملات اور معاشرت کا دین آ جائے تو قریب قریب ان کی زندگیاں جنت کا مزہ لیں گی. تو اتنا خوبصورت دین ہے. اور روئے زمین پہ اس دین نے یہ طاقت دکھائی. روئے زمین کے پر جب مسلمانوں نے اس دین پہ عمل کیا تو دین کی یہ طاقت دنیا نے دیکھی. صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین سے صلح ہوئی اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1400 تھی. صلح ہو گئی. اس صلح میں ایک شک یہ بھی تھی کہ کافر اور مشرک مدینہ آ سکتے ہیں. اب وہ مشرک اور کافر مدینہ کے معاشرے میں، سوسائٹی میں، مسلمانوں کے بازاروں میں وہ مسلمانوں کا لین دین، مسلمانوں کی اخلاق، معاشرت، اخلاق، معاملات دیکھنے لگے. صرف 2 سالوں میں نہ تلوار چلی نہ زبان چلی. صرف 2 سالوں میں مسلمانوں کے معاملات، معاشرت دیکھ کر مسلمانوں کی تعداد 1400 سے 10,000 ہو گئی. ان کے دل کی دنیا بدل گئی. صرف 2 سالوں میں نہ تلوار چلی نہ زبان چلی. صرف کردار کی طاقت چلی. اسلامی معاشرت، دینی معاملات کے درستگی کی طاقت نظر آئی کہ وہ دیکھنے لگے یہ وہ لوگ تھے جو اونٹ کے پانی پینے پر تلواریں نیاموں سے نکالتے تو لاشوں کے پشتے لگ جایا کرتے تھے. گھوڑے کے آگے پیچھے ہونے پر جنگ چھڑتی تو نسلوں تک جاری رہتی. اور آج خود بھوکے ہیں دوسروں کو کھلا رہے ہیں، خود پیاسے ہیں دوسروں کو پلا رہے ہیں، خود تکلیف میں ہیں دوسروں کو راحت دے رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. یہ اتنا بڑا انقلاب
ان کی زندگیوں میں کس چیز نے پیدا کیا تو اس دین کی سچائی نے ان کے دل کی دنیا بدل دی. 2 سالوں میں، جب 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوا تو مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی. ہمارے ہاں تو دین کا تصور ہی خلط ملط ہو گیا. وہ جو سلوک ان نبیوں نے اس ہاتھی کے ساتھ کیا تھا، ہم بھی کچھ اسلام کے ساتھ یہی سلوک کر رہے. جو جتنا ہاتھ میں آیا اور جیسا دیکھا ہم نے سمجھا اسلام دین اسی کا نام ہے. اور لادین طبقے کو ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کو دین سے دور کرنے کا موقع مل گیا، پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ مذہب کا مذہب کا زندگی کی ترقی سے کیا تعلق ہے اور مذہب کا دنیا کی ترقی سے کیا تعلق ہے اور مذہب کا اس دنیا کی خوشحالی سے کیا تعلق ہے. اس سے کیا تعلق ہے؟ انہیں موقع مل رہا. قصور ہمارا کہ ہم نے دین کے ٹکڑے کر دیے، جو ہاتھ میں آیا اسی پر مطمئن ہو کے بیٹھ گئے. معاملات اور معاشرت اس کا اہتمام کہیں نظر نہیں آتا، کہیں نظر نہیں آتا کہ معاملات بھی اچھے ہوں، معاشرت بھی اچھی ہو. بہت مشکل ہو. میں نے اس کی نا مینڈک نہیں کھائے گا، چپکلی نہیں کھائے گا، لیکن حرام کھا لے گا. حلال کما رہا ہے، حرام کرا رہا ہے، جائز کر رہا ہے، ناجائز کر رہا ہے، صحیح بیچ رہا ہے، غلط بیچ رہا ہے، یہ کھاتا ہے. اور ایسا کھاتا ہے کہ احساس بھی نہیں کرتا کہ میں حرام کھا رہا ہوں. میں کتے بلی سے گندی چیز کھا رہا ہوں. کھا رہا ہے. معاملات کا دین چلا گیا جس نے عبادات کی روح بھی ختم کر دی. عبادات کی روح بھی نہیں رہی. دین تو خوبصورت زندگی ہے بھائی، اس میں جہاں اللہ کے حقوق ہیں وہاں اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہیں. جہاں عبادات ہے وہاں اچھی معاشرت اور حسن معاملات بھی ہیں کہ لوگوں کے ساتھ تم معاملات لین دین کیسے کر رہے. لین دین کی درستگی سے لوگوں کے مال کی حفاظت ہوتی ہے. آدمی حلال کھاتا ہے اور حسن معاشرت سے لوگوں کے دل کی حفاظت ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل خراب نہیں ہوتے. آج معاشرت جو لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے یہ تکلیف دہ ہے، یہ تکلیف دہ ہے، یہ معاشرت ٹھیک نہیں. اس لیے آج الفت اور محبت کی کمی ہے اور ہر ایک کو دوسرے سے تکلیف ہو رہی ہے. آج معاشرت کا دین نہیں ہے تو ہر ایک کا رہنا دوسرے کے ساتھ تکلیف کا باعث ہے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں الفتیں ختم ہوتی جا رہی.
پہلے قریب ہوتے تھے محبتیں بڑھتی تھی، اب کہتے میاں جتنا دور رہو ٹھیک رہے گا. معاشرت کا دین نہ رہا تو رہن سہن تکلیف کا باعث بن گیا، دل خراب ہونے لگے. حسن معاشرت فرض ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون کا تذکرہ آیا، بلکہ 2 خواتین کا تذکرہ آیا. ایک نفلی عبادات بہت کیا کرتی تھی، لیکن زبان کی بہت کڑواہٹ رکھتی تھی، زبان اس کی کینچی کی طرح کاٹتی تھی، تانے طنز. اس کا تذکرہ آیا کہ یا رسول اللہ بڑی عبادت گزار ہے. کہا اس کے پڑوسی؟ فرمایا بڑے تکلیف میں ہے. فرمایا جہنمی ہے. دوسری خاتون کا تذکرہ آیا کہ یا رسول اللہ فرائض واجبات پورے کرتی ہے. فرمایا ساتھ رہنے والے؟ فرمایا بڑی راحت میں ہے اس سے. فرمایا جنتی ہے. اس لیے کہ اچھی معاشرت کا درجہ نوافل سے بہت بڑھ کر ہے. نفلی روزوں سے، نفلی عمروں سے، نفلی حج سے، نفلی صدقہ خیرات سے، نفلی نمازوں سے بہت بڑھ کر ہے. اچھی معاشرت کہ میرا رہن سہن دوسروں کے لیے تکلیف نہ کا باعث نہ بنے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو چھینک آتی ہے، جب چھینک آئے تو وہ اپنے پاس کپڑا ہو تو اس کو منہ پہ رکھ لے، نہ تو ہاتھ رکھ لے، تاکہ اس کے پاس بیٹھنے والے کو اس کی آواز سے اذیت نہ پہنچے. سبحان اللہ. تکلیف نہ ہو. چھینک آئی، فرمایا رومال ہے اس کو ناک پہ رکھ لو، وہ نہیں ہے ہاتھ رکھ لو، کہ تمہاری اس آواز سے تمہارے پاس والے کو اذیت نہ پہنچے. ایک شخص حضور کی خدمت میں کھا رہے تھے، اس نے 2 کھجوریں اکٹھی اٹھا لی. آپ نے فرمایا نہیں، ایک اٹھاؤ. تہذیب یہ ہے. دوسرے کو برا لگے گا، اکٹھا کھا رہے ہو نا، ایک اٹھاؤ، دونوں اٹھاؤ. فرمایا لہسن کھا کے آئے ہو کچا، پیاز کھا کے آئے ہو، ہم سے دور رہو، تمہاری بو سے تکلیف پہنچے گی. سبحان اللہ. معاشرت سکھائی کہ تمہاری کوئی حالت، تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے دوسروں کو اذیت ہو، دوسروں کو تکلیف ہو، دوسروں کو تنگی ہو، دوسروں کو پریشانی ہو، دوسروں کو عذاب پہنچے. فرمایا قریب نہ ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ جو میری خلوت کی جگہ ہے، میری نجی زندگی ہے، میری پرائیویسی ہے، اس میں کوئی دوسرا آدمی شریک نہ ہو، پرائیویسی کا خیال رکھے. دنیا تو آج کہتی ہے، ہمارے نبی نے صدیوں سال پہلے، ہمارے دین نے صدیوں سال پہلے اس کا خیال رکھا کہ اگر تم کسی کی خلوت گاہ میں آنے لگو تو یوں ہی نہ آ کے بیٹھ جاؤ، پہلے اجازت لو، اس کی پرائیویسی کا خیال رکھو. ہو سکتا ہے جو جس حالت میں ہے اس کے لیے ناگواری ہو کہ کوئی اس کو اس حالت میں دیکھے، یا وہ اس حالت میں کوئی چیز پڑھ رہا ہے، اسے پسند نہیں کوئی اور اس کو دیکھے، یا اس کے پاس کچھ ایسی چیزیں پڑی ہیں
جو دوسروں کی نظروں سے اوجھل رکھنا چاہتا ہے، مت داخل ہو بغیر اجازت کے. لیکن ہم نے سمجھا اس کا دین سے کیا تعلق ہے. کسی کا میسج دیکھ لیا، موبائل چیک کرتے رہتے نا، موبائل چیک کر رہے ہوتے. بلکہ موبائل کیا، اب تو ہر چیز ہی کوشش کی جاتی ہے کسی طریقے سے اس کی معلوم ہو جائے. ارے میاں وَلَا تَجَسَّسُوا، کیوں تجسس میں لگے ہو؟ کیوں کسی کے ٹو میں لگے ہو؟ اس سے دل خراب ہوتے، اس سے دلوں میں گرہ لگتی ہے، اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اجازت لے کے داخل ہو، پوچھ کے آؤ. بڑی عبادت ہے بیت اللہ کو، حجر اسود کو بوسہ دینا، بڑی عبادت ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے. لیکن فرمایا اگر تمہارا وہاں تک پہنچنے میں کسی کو تکلیف پہنچے تو تمہارے لیے وہاں پہنچنا حرام. اب یہ عبادت نہیں، اب یہ اعزاز نہیں، اب یہ نیکی نہیں، حرام. تمہیں یہ نیکی اور اعزاز دور سے ہی مل جائے گا، دور سے استلام کر لو. دین خواہش کو پورا کرنے کا نام تو نہیں ہے نا کہ میرا جی چاہ رہا. جی کو پورا کرنے کا نام تو دین نہیں ہے. دین تو نام ہے شریعت کا خیال رکھنے کا، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا. دین تو اس کا نام ہے. خواہش کو پورا کرنے کا نام تو دین نہیں ہے. صحابہ فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضور کے پاس آتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں بیٹھ جاتے، دوسروں کو چیرتے چیرتے آگے نہیں آیا کرتے تھے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا. یعنی ان ساری چیزوں کو کیوں بتایا؟ ابو ہریرہ فرمانے لگے رضی اللہ تعالیٰ، کبھی حضور کے ساتھ ہمیں کھانے کے لیے بیٹھنا پڑتا تو ہم اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے جب تک کہ آپ نہ شروع کرتے، کہ بڑے پہلے شروع کرے، چھوٹے بعد میں شروع کرے. پھر ایک چھوٹا کھانے لگا. آپ صرف عمل سے دین نہیں سکھایا کرتے تھے، بس اوقات چھوٹوں کو تنبیہ بھی فرمایا کرتے تھے اور انہیں روک بھی دیا کرتے تھے، انہیں ٹوکا بھی کرتے تھے. اس نے جلدی سے کھانے میں ہاتھ بڑھایا، آپ نے روک لیا. سم اللہ، بسم اللہ پڑھو. وکل بھی یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ. سبحان اللہ. بدتہذیبی ہے نا کہ آپ دوسرے کے آگے سے کھا رہے، بڑوں سے پہلے شروع کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے کھانے میں شیطان کو شریک کر دیا اگر اللہ کا نام نہ لیا تو. معاشرت کہ کوئی ایسا میرا طرز عمل، کوئی میری ایسی حالت، کوئی ایسی میری بات جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، یہ مسلمانوں کی معاشرت سے میل نہیں کھاتی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ اپنا گھر بیچنے لگا اور گھر کی قیمت 10 لاکھ تھی. مثلا اس زمانے میں 10
1000 درہم یا جو بھی، اس نے اس کی قیمت ڈبل مانگی، 20 مانگی. لوگوں نے کہا اس جگہ کی قیمت اتنی تو نہیں ہے جتنی تم مانگ رہے ہو. وہ کہنے لگا یہ مجھے بھی پتا ہے کہ اتنی قیمت نہیں ہے، آدھی قیمت جو ہے وہ اس زمین کی ہے اور آدھی قیمت اس پڑوس کی ہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن مبارک جیسا تمہیں پڑوسی نہیں ملے گا. سبحان اللہ. پہلے مسلمان پڑوسی ہوتا تھا تو جگہ کی قیمت بڑھ جاتی تھی، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی تھی، راحت ملتی تھی. اور اب تو بس اوقات مسلمان کے پڑوس سے کوئی پناہ مانگتا ہے کہ یہ مسلمان پڑوسی نہیں ہونا چاہیے. اس نے اسلام کا چہرہ بدنما کر دیا. اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ بیٹھا کہ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام ہے، یا چند رسوم اور چند عبادات کرنے کا نام اسلام ہے. اس کی معاشرت اتنی اچھی ہوتی تھی کہ لوگوں کو اس سے راحت ملا کرتی. کوئی اجتماعی جگہ دیکھ لو، کوئی اجتماعی جگہ، اس جگہ پر جب دوسرا آدمی جائے گا تو وہاں تکلیف ہوگی. حالانکہ دنیا کے اندر بھی اجتماعی جگہ استعمال کی ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا. چاہے وہ قضاء حاجت کی جگہ ہو، چاہے کوئی اور لحاظ سے جگہ ہو. مسلمانوں کی معاشرت تو ایسی تھی کہ میں اس کو ایسا استعمال کروں کہ پیچھے والے کو آ کر راحت ہو، پیچھے والے آنے والے کو تکلیف نہ ہو. بھائی جس طریقے سے نماز فرض ہے، دیگر عبادات فرض ہیں، ایسی معاشرت جس سے دوسروں کو تکلیف سے بچانا یہ بھی فرض ہے. دوسروں کو تکلیف دینا حرام ہے. آج جو میرا رہن سہن دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث ہے یا دوسروں کے دل خراب ہیں، الفت اور محبت میں کمی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ میری حالت، میری معاشرت وہ اسلام کی زندگی سے خالی، اسلام کی معاشرت سے خالی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی معاشرت کی بنیاد، آپ کا یہ ارشاد ہے، اسلامی معاشرت کی بنیاد آپ کا یہ ارشاد، المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہو جاتی. مسلمان کہلانے کے لائق تو وہ ہے جو واقعی مسلمان ہے، وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو سلامتی کا پیغام جائے، نہ کہ تکلیف کا پیغام جائے. تکلیف نہ ہو. چاہے وہ تکلیف سے بچانا مسلم کو بھی، غیر مسلم کو بھی، اپنے کو بھی، بیگانے کو بھی، قریب والے کو بھی، دور والے کو بھی. یہ کامل مسلمان کا، اسلام کا تقاضا ہے. تکلیف نہ ہو. محدثین نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کا اور زبان کا ذکر کیا ہے تو سر سے ٹکر مار دے، پاؤں سے ٹھوکر مار دے. فرمایا نا، عام طور پہ زبان سے تکلیف آتی ہے اور عام طور پہ ہاتھ سے تکلیف پہنچتی ہے.
ورنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی حالت سے، جس کے رویے سے، جس کے کلام سے، جس کے فیصلوں سے، جس کے طرز زندگی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ ہے اسلامی معاشرہ. تکلیف نہ بنے. تو میرے عزیزو، اب چونکہ یہ زندگیوں میں اسلام کا یہ حصہ بالکل ہی نہ رہا، معاملات بھی میرے ٹھیک نہ رہے، تو بے دین طبقے کو پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل گیا کہ اس اسلام کا کیا فائدہ کہ نہ تو ان کے بازاروں کی تجارتیں ٹھیک ہیں، نہ ان کے لین دین ٹھیک ہیں، نہ ان کے معاشرہ اور سوسائٹی ٹھیک ہے. واعظ بھی سنتے ہیں، بیانات بھی سنتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تو وہ لادین طبقہ مسلمانوں کو اور دور کرنا چاہتا. یہ پروپیگنڈا کر کہ مذہب کا فائدہ ہی کوئی نہیں. سچ یہ ہے کہ مذہب سے تو زندگی ہے، لیکن بشرطیہ کہ اس پر عمل تو ہو. اس کی طاقت تو تب ظاہر ہوگی جب اس پر عمل ہوگا. اور جن مسلمانوں نے اسلام پہ عمل کیا وہ تو کہا کرتے تھے اور ڈنکے کی چوٹ کہا کرتے تھے اور فخر اور ناز کیا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام. ہم پستیوں میں تھے، آج جو عزت ملی ہے وہ اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے ملی. وہ تو یوں کہا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام. ہم تو پستیوں میں تھے، آج جو عزت کی بلندیوں پر بیٹھے ہیں ایک ہی وجہ ہے، اسلام پر عمل کیا. اور وہ اسلام کے 1 انچ سے بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. انہیں پتا تھا اسلام کی قیمت. انہیں اندازہ تھا اسلام کی قیمت کا، فخر اور ناز کیا کرتے تھے. تو آج انفرادی زندگیوں میں بھی اسلام نہیں، اور بدقسمتی سے جب انفرادی زندگیوں میں مسلمانوں کے ہاں دین نہیں ہے تو حکومت اور قومی سطح پہ مسلمان اسلام کی دولت سے محروم، اسلام کی برکتوں سے محروم. اگر اسلام کے مطابق اسلام کو اقتدار کی ضرورت ہے، اسلام کو اقتدار کی بھی ضرورت ہے، اس لیے کہ اسلام کو اقتدار کے بغیر اس کی پوری خوبصورتی نظر نہیں آتی. اس لیے کہ اللہ میاں نے فرمایا اگر تمہارے مسلمانوں میں قصاص کا حکم نافذ ہو جائے اور قصاص کا قانون نافذ ہو جائے، قاتل کو قتل کیا جائے قصاصاً، تو تمہاری جان مال کی حفاظت ہو جائے گی، بلکہ اس سے تمہاری زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی. اگر تمہارے ہاں چور کا ہاتھ کاٹا جائے تو کتنوں کی جان و مال کی حفاظت ہو جائے. زانی کو کوڑے مارے جائیں کتنی بیٹی بہنوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو جائے. لیکن اسلام کے ان احکامات کے لیے اقتدار کی ضرورت ہے نا. تو اسلام کا یہ حسن، مذہب دین بے اثر چیز نہیں ہے، یہ تو بڑی طاقتور ہے، لیکن بشرطیہ کہ مسلمان عمل تو کریں، پھر دیکھیں اسلام کی کیا برکتیں ہیں. کیسے لوگ تھے وہ؟ دنیا کی کوئی مہذب سلطنت ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. جنگوں میں زندگیاں گزری تھی، لوٹ مار اس معاشرے کا حصہ تھا.
انہیں دین ملا. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں مکہ کے پہاڑیوں پہ اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کو جب واپس جاتا تو میرے ابا خطاب مجھ سے کہتے ہیں عمر تو دنیا میں کیا کرے گا، تجھے تو اونٹ چلانے بھی نہیں آتے. اور پھر ایک دن ان پہاڑیوں پہ کھڑے کہہ رہے کیا قسمت جاگی ہے اور کیا نصیب بڑھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی سے کیا نسبت ہوئی ہے کہ کہاں اونٹ چلانے نہیں آتے تھے، آج اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا. اور عدل و انصاف کے ایسے ضابطے دنیا کو دکھائے کہ آج بھی دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے. تو دین تو بڑی طاقت رکھتا ہے. لیکن آج ہم نے انفرادی زندگی جو ہمارے بس میں ہے وہی نہیں کیا. ہم کہتے ہیں ہم اچھے نہ ہو اوپر سے اچھے آ جائے. ایسا نہیں ہوتا، ہم میں ہی سے اچھے نکلا کرتے ہیں. جب ہم برے تو پھر اس سے بدتر آئیں گے، پھر اس سے برے آئیں گے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے نے اللہ سے پوچھا اللہ ہم زمین پہ ہیں کیسے پتہ چلے گا آپ ہم سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ فرمایا جب تمہارے قومی امور حلیم لوگوں کے ہاتھوں میں آ جائیں اور تمہاری دولت سخیوں کے ہاتھوں میں آ جائے تو سمجھ لو اللہ تمہاری زندگیوں سے خوش ہے. اور جب تمہارے قومی معاملات احمقوں کے ہاتھ میں آ جائیں اور تمہاری دولت بخیلوں کے ہاتھ میں سمجھ آ جائے سمجھ لو اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے ناراض ہے. تو میرے عزیزو ہم معاملات اور اپنی معاشرت بھی اس کے اندر بھی دین زندہ کریں. بڑی شاندار کتاب ہے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی آداب المعاشرت، پڑھنے کی کتاب آداب المعاشرت. مکتبہ ہے دارالاشاعت والا، اس نے بھی چھاپی ہے اس کو. بہت شاندار. اپنے گھروں میں بچوں کے سامنے تعلیم کروائیں. ویسے وہ چیز بڑوں کو بھی پڑھنے کی بھی ہے، کیونکہ اسلام کا یہ حصہ بالکل ہی ترک ہو چکا ہے کہ معاشرت بھی دین ہے، معاشرت بھی اسلام کا ایک بڑا حصہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے ایک مشرک نے طنزاً کہا، اعتراض کیا کہ تمہارا پیغمبر کیسا ہے کہ جو تمہیں سب چیزیں بتاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کیسے کرنی ہے وہ بھی بتاتا ہے. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجائے شرمانے کے ناز اور فخر سے کہنے لگے اجل، ہاں ہاں ہمیں اللہ نے ایسا نبی دیا جس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ لا یستقبل القبلہ ولا نستنجی بالیمان. اس نبی نے ہمیں بتایا ہے کہ قضاء حاجت کے موقع پہ قبلے کی طرف رخ نہ کرو، دائیں ہاتھ استعمال نہ کرو. وہ تو ہمارے والد کی طرح ہیں. جیسے ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتاتے ہیں، اگر ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں اس لیے نہ بتائیں کہ یہ کیسی ہیں چھوٹی ہیں تو انہیں کون سکھائے گا؟ انہیں یہ اچھی عادتیں کون بتائے گا؟ ہمارے نبی تو ہم پر ماں باپ سے زیادہ مہربان ہیں، سب کچھ ہی بتایا ہے. تو وہ اپنی نبی کی باتیں اپنے بچوں کے سامنے پڑھنی چاہیے. اور خود بھی اپنی زندگی میں اس کی برکت سے آئی چیزیں آئیں گی. اور اس سے کیا ہوگا؟ جب اسلامی معاشرت آتی ہے، دینی معاشرت آتی ہے، دلوں میں محبت پروان چڑھتی، ہر ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنتا ہے،
سکون کا باعث بنتا ہے، تکلیف کا باعث نہیں بنتا۔ آج ہماری سوء معاشرت، بری معاشرت کی وجہ سے ہر شخص دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث، راحت کا باعث نہیں ہے، تکلیف کا باعث ہے۔ تو دین کا یہ حصہ پڑھنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے، اس پر عمل کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے سامنے بھی یہ حصہ اس کی تعلیم کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، یا ارحم الراحمین جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہمیں دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما، دین کا صحیح فہم نصیب فرما، پورے دین پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری اولادوں کو اپنا بھی والدین کا بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، ماں باپ کا بھی فرما بردار بنا۔ مولا کریم ہمیشہ اپنی اولاد کے لیے نیکی کی اور تربیت کا، نیکی کی اور دین کا ماحول دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے معاشرت میں ہمیں دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم اس میں جو قصور ہوئے، جو کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما۔ مولا کریم ہمیشہ نعمتوں بھری زندگی نصیب فرما، نعمتوں میں شکر گزاری، اپنی فرما برداری عطا فرما، اپنے فضل سے ہر قسم کی ناشکری سے، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اپنے فضل سے غزہ اور فلسطین کی ماں بہن بیٹیوں کی اور بھائیوں کی مدد اور نصرت فرما۔ اے مولا وہاں اپنی قدرت کے عجائبات دکھا، اے مولا کریم وہاں اپنی قدرت کے مناظر دکھا، مولا کریم اپنی مدد اور نصرت کے واضح شکلیں دکھا۔ یا ارحم الراحمین ان کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اطمینان نازل فرما، دشمن کے مقابلے میں انہیں استقامت نصیب فرما، باطل کی طاقت کو نیست و نابود فرما، ان کو بہم دستے گریبان فرما۔ اے مولا کریم ان کے ظلم اور شر سے اہل اسلام کی حفاظت فرما۔ اے مولا کریم غزہ کے مسلمانوں کی قربانیاں، شہادتیں، اللہ مسلمانوں میں ایمانی غیرت پیدا فرما، حمیت اسلامی پیدا فرما۔ اے مولا کریم دشمن کی چیزوں کے استعمال سے غیرت عطا فرما، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے مولا کریم مسلمانوں میں دینی بیداری پیدا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، بے دینی کی اور بے حیائی کی اور تخریب کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، استحکام عطا فرما، یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے مولا کریم یہاں نیکی کی اور خیر کی شکلوں کو عام فرما، ہماری زندگیاں وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.